کے پلیٹ فارم پر وہ وکالت کی اور ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جنرل اسمبلی کا اقوام متحدہ میں، کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ 4 نشستیں ہوئیں سلامتی کاؤنسل کی، بے نتیجہ رہی، بمباری جاری رہی، شہری مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، بچیاں، بچے، عورتیں، مستورات، ایک خون کی ہولی کھیلی گئی اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر جس میں دیگر وزرائے خارجہ بھی تھے اور مل کر OIC کے پلیٹ فارم سے، نان الائنڈ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم نے مقدمہ پیش کیا۔ میرے بھائیوں، بیٹا سن لیں بات، نعرے بات سنیں، اب بات سنیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہوا اور ابھی اجلاس جاری تھا، اتنا ماحول بن گیا امہ میں نہیں، مغرب کے دارالخلافوں میں، لندن میں، برلن میں، پیرس میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یورپ کے دیگر ممالک میں، کہ بالآخر اسرائیل کو اپنے فیصلے پر نہ چاہتے ہوئے نظر ثانی کرنی پڑی، اور وہ جو سلامتی کونسل نہ کر سکی، پاکستان کی وکالت نے مسلمانوں پر جو جبر ہو رہا تھا اس کو رکوانے میں آپ کو کامیابی ملی۔ یہ اعزاز اللہ نے آپ کے سر کیا اور میں اس کا بے حد مشکور ہوں، اس ذات کا جس نے ابھی اجلاس جاری تھا کہ مصر کی وزیر خارجہ نے اطلاع کی کہ اسرائیل سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وہ فعل فور فائر بندی کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ آپ کو کامیابی ہوئی۔ میرے دوستوں، نہ صرف وہ، پاکستان نے OIC کے ساتھ مل کر جنیوا میں، یہ نیو یارک کی کہانی سنا رہا ہوں، جنیوا میں جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل، کیونکہ مغرب کی جمہوریتیں آئے روز دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور آپ کو دوسری سفارتی کامیابی ہوئی کہ جنیوا میں مخالفت کے باوجود اکثریت ووٹ پاکستان کی ریزولوشن کو، جس کا محرک، جس کی تحریک پاکستان نے پیش کی تھی، اکثریت ووٹوں سے منظور کی گئی وہ ریزولوشن، اور ایک آن گوئنگ انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل پایا جو اسرائیل کی جو کہ اس کے جنگی جرائم ہیں اس کی تحقیق کرے گا اور اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ یہ دوسری کامیابی تھی۔ میرے بھائیوں، جب میں فلسطین کا مقدمہ پیش کر رہا تھا اور یہ پاکستان کے دوستوں کی خدمت میں میں ملتان کے میڈیا کی وساطت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں پورا مقدمے کا مطالعہ کر رہا تھا اور پیش کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ فلسطینی کہہ رہے کیا ہیں۔ فلسطینی کہہ رہے تھے بمباری بند کرو، نہتے لوگوں کو نشانہ نہ بناؤ، لوگوں کا پانی بند کر دیا گیا، لوگوں کی بجلی کاٹ دی گئی، اس گرمی کے موسم میں نہ بجلی ہو نہ پانی ہو، بچے بلک رہے ہیں۔ 22 لاکھ کی آبادی غزہ کی پٹی میں رہتی تھی۔ مجھے فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ 25 منٹ کے اندر 125 بم ہم پر گرائے گئے، 25 منٹ کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی وہاں معصومین کی۔ میرے دوستوں، اس میں بھی آپ کو اللہ نے کامیابی دی، اور وہ آج انشاءاللہ
ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا، ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہودی لابی نے مجھ پر حملہ کیا تو پاکستان کی عوام کا بچہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے وہ میرے دفاع کے لیے سینہ سپر ہو گیا۔ پوری امہ میں آواز آئی کہ نہیں، یہ جو الزام اور جو تہمت لگا رہے ہو اینٹی سیمیٹزم کی، یہ درست نہیں ہے، اور لوگوں نے اعداد و شمار سے آپ کے ملتان کے وکیل کا دفاع کیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اور اعزاز ہے کہ مجھے اپنا دفاع نہ کرنا پڑا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کا دفاع کیا۔ وہ سی این این کا انٹرویو جو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس پہ ایک منصوبہ بندی کے تحت مجھ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں نے اپنے موقف کا دفاع کیا۔ میں حیران ہوا کہ انٹرویو دینے کے 48 گھنٹے بعد میں نے دیکھا 30 لاکھ لوگوں نے اس انٹرویو کو وہ دیکھ چکے تھے۔ 30 لاکھ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ فلسطینی کیا کہتے ہیں، بمباری بند کرو۔ فلسطینی کیا کہتے ہیں، ہم سے وعدہ کیا، 48 میں وعدہ کیا، سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ہمیں انصاف دو۔ فلسطینی کیا کہتے ہیں، ہماری فلسطینی آبادی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ڈیموگرافک چینج کیا جا رہا ہے، یہ بند کرو۔ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، بند کرو۔ جب میں یہ سارا مقدمہ پڑھ رہا تھا اور پیش کر رہا تھا تو میرے دوستوں، اللہ نے مجھے اس وقت، میرے دل میں ایک جذبے کی لہر دوڑی اور میں نے فیصلہ کیا ان حقائق کو دیکھتے ہوئے، اور میں نے اقوام متحدہ کے فورم پر کھڑے ہو کر کہا کہ دوستو، یہ جو فلسطینی کہہ رہے ہیں اور جو میں ان کی بات کر رہا ہوں، میری نگاہ اس وقت جہاں غزہ پر ہے، میری نگاہ سری نگر پر بھی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کشمیری یہی کچھ کہہ رہے ہیں، یہی کچھ کشمیریوں کی آواز ہے، یہی کچھ کشمیری کہہ رہے ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کے موقع پر قائم کرتے رہتے ہوئے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ، میں یہ بھی شکر گزار ہوں اور میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد سے مجھے لیس کیا۔ قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد، سینٹ کی متفقہ قرارداد نے ثابت کر دیا کہ فلسطین کے مسئلے پر قوم ایک ہے، کشمیر کے مسئلے پر قوم ایک ہے۔ اور میں آج میرے دوستوں ایک اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح بانگ دہل فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، اللہ نے اگر مہلت عطا کی تو مارچ، نوٹ کر لو، مارچ 2022 اسلام آباد میں مولا کے کرم سے پورے عالم اسلام کے وزراء خارجہ کو دعوت دوں گا اور مسئلہ کشمیر پر ان کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ کشمیریوں کا مقدمہ، کشمیریوں کا مقدمہ جو حق اور سچ پر مبنی ہے، انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، باتیں بہت ہیں اور میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہتا چلوں، یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں آج۔ خیر ہے، کوئی نہیں یار، ایک اور پیغام سن لیں۔ اس وقت بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے میں
آپ کے پاکستان کے موقف کی ترجمانی کر رہا ہوں مسئلہ افغانستان پر. افغانستان کے امن کے لیے پاکستان جو جستجو کر رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان کی جو سوچ تھی, آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پذیرائی ملی اور دنیا اس بات پر متفق ہو گئی کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے تھے آج اس بات پر قائل ہو گئے کہ افغانستان کا حل گفت و شنید ہے. میں نے 2 دن پہلے افغانستان کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ سے دو بدو گفتگو کی اور افغانستان کے امن کے آگے بڑھانے کے لیے عمران خان کے اقدامات اور ان کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے, بیٹا ایک طرف ہو جائیں, ایک طرف ہو جائیں, بیٹھ جائیں بیٹے, آپ بیٹھ جائیں, ان کو آگے رکھتے ہوئے میں نے پاکستان کا موقف پیش کیا اور انشاءاللہ امن و استحکام کے لیے ہماری کاوشیں جاری رہیں گی. لیکن آج بانگے توحل کہہ رہا ہوں, جو افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, کان کھول کے سن لو, کان کھول کے سن لو, پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے. 83,000 جنازے ہمارے کندھوں پہ اٹھے ہیں. 128 ارب ڈالر کی قیمت میرے ملک کے معیشت نے ادا کی ہے. ہم امن کی بات کر رہے ہیں, ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں, اور تم جو الفاظ استعمال کر رہے ہو اور پاکستان پہ جو تہمتیں لگا رہے ہو. بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ زبان درازی بند نہ کی تو کوئی پاکستان باضمیر پاکستانی نہ تم سے ہاتھ ملائے گا نہ تم سے گفتگو کرے گا. ہم جاتے ہیں, عمران خان کابل جاتا ہے امن کے لیے, جنگ باجوہ کابل جاتے ہیں امن کے لیے, DGI اسلام آباد کابل جاتے ہیں امن کے لیے, وزیر خارجہ جاتا ہے امن کی جھولی لے کر, اور تم پاکستان کو کہتے ہو, پاکستان کو ایک برتن ہاؤس سے تشبیہ دیتے ہو. شرم آنی چاہیے آپ کو, ان بات پر تمہیں ندامت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بولے نہ بولے, میرا خون کھول رہا ہے جب سے میں نے تمہاری یہ تقریر جو تم نے ننگرہار میں آ کے کی ہے, تم نے جو تقریر کی ہے, میرا خون کھول رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, اپنے رویے پہ اصلاح کرو, اپنے رویے پر نظر ثانی کرو. اور یہ کہتا ہوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ سن لے, اگر یہ رویہ جاری رہا تو یہ جو صاحب ہیں جو اپنے آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں افغانستان کا, در حقیقت یہ سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں, جو افغانستان کے امن میں اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور ماحول کو سازگار بنانے کی بجائے اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ افغان عوام اور افغانستان کا باشعور شہری جو امن کا متلاشی ہے, جو امن کا خواہش مند ہے, وہ انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے قائل کرے, کیونکہ یہ رویہ درست نہیں ہے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, ایک اور عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا 2017 میں تحریک انصاف کی حکومت ابھی مارج وجود میں نہیں آئی تھی. پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا, میڈیا گواہ ہے اس بات کا. اور پاکستان کی حکومت نے 2.5 سالوں میں دن رات کوشش اور کاوشیں کی ہیں, اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ طاقتوں نے
FATF کے پلیٹ فارم کو، ایک ٹیکنیکل پلیٹ فارم کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری کاوشیں اور محنتیں اس قدر تھی کہ کل جو اجلاس ہوا ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا، انہیں کہنا پڑا کہ جتنے ہم نے ریکمنڈیشنز پیش کی تھی پاکستان کی حکومت نے ان میں سے اکثریت پر ٹھوس اقدامات کیے ہیں، اور ایسے اقدامات کیے ہیں جو کہ irreversible ہیں۔ چنانچہ اب میں کہہ رہا ہوں، میں اس فورم سے کہہ رہا ہوں جو جون میں پلینری کا سیشن ہونا ہے، کہ پاکستانی قوم نے، پاکستانی اداروں نے، پاکستانی حکومت نے اور پوری قوم نے مل کر منی لانڈرنگ کے خلاف اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف جو منصوبہ بندی کی ہے اس پر ہمیں کامیابی ہو رہی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ انصاف کے ترازو میں اگر رکھ کے تولا جائے تو اب پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم، ہمیں نون کی حکومت سے ہمیں گرے لسٹ ہمیں ملی تھی، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر دوبارہ وائٹ لسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ آپ کی ایک اور سفارتی کامیابی ہوگی اگر وہ جسے کہتے ہیں نا سیاسی تلوار پاکستان پر مسلسل لٹکانے کا فیصلہ نہ ہوا، اگر میرٹ پر فیصلہ کیا گیا تو انشاءاللہ یہ اگلے ماہ یہ میدان بھی پاکستان تمہیں مار کے دکھائے گا۔ اور میرے دوستوں، کیونکہ یہ سیاسی کارکنوں کی محفل ہے، میں صرف اتنا کہوں گا، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کہ ایک اتحاد سامنے آیا جس کو نام دیا گیا PDM کا، مختلف الخیال، نظریہ ایک نہیں، سوچ ایک نہیں، منشور ایک نہیں، نشان ایک نہیں، قبلہ ایک نہیں، لیکن مقصد ایک ہے، اور مقصد کیا تھا کہ کہیں بند گلی سے فرار کا راستہ مل جائے، اور کہیں NRO کے سہارے میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں، اور جو کھایا ہے ہضم ہو جائے۔ میں صدقے تواڈے ہاضمے تھے، لیکن آج دیکھیں وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کہوں گا PDM کے اتحاد کو آگ لگ گئی ملتان کے چراغ سے۔ کون سا چراغ ہے جس نے اپنے آپ کو جلانے کے لیے PDM کو گل کر دیا؟ تاریخ میں مورخ اس کو ڈھونڈ نکالے گا۔ میرا وجود آج کمال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قائد حزب اختلاف ہوں، اور جو اپنے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں۔ یہ کیسی حزب اختلاف ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نمائندگی حزب اختلاف کی اور ووٹ سرکار کے۔ کمال ہے۔ ملتان کے باشعور لوگوں، آپ کی سیاسی نگاہ ہے، اور ملتان اس بات کا آئینہ دار ہے کہ ملتان نے ہر سیاسی جد و جہد میں
ہراول دستے کا کام کیا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ملتان کر کے دکھا سکتا ہے. آگے جانا ہے, ابھی مزید وضاحت نہیں کر سکتا. بڑی محفلیں ہیں, موقع ملے گا انشاءاللہ اور اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی. لیکن میں سب بھائیوں کا ایک ایک کا نام لینا دشوار ہوگا, لیکن سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں من جملہ جو اس گرمی کی شدت میں یہاں تشریف لائے اور یہ مجھے عزت بخشی. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. پاکستان زندہ باد. شکریہ.